الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ معزز ذمہ داران اور محترم شرکائے اجتماع، مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند جس کے 75 سال ہونے والے ہیں، یہ عام جماعتوں کی طرح ایک جماعت نہیں ہے، بلکہ ایک تحریک ہے، اور تحریک کی ضرورت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کسی بھی تحریک کے کہ اس کے پیچھے ایک تنظیم ہو، اجتماعیت ہو، جو اس کو نافذ کرنے کے سلسلے میں اس کو متحرک رہنے اور اس کو کامیابی کے مقام تک پہنچانے کے سلسلے میں جدوجہد اور کوشش کرے۔ تو اس کو اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک جماعت اسلامی ہند کا تعلق ہے، بنیادی طور سے تو یہ جماعت آزادی سے پہلے، یعنی آزادی سے تقریباً 7 سال پہلے اس ملک میں قائم ہو چکی تھی، لیکن جب ملک آزاد ہوا تو تقسیم ہو گیا، ایک ملک باقی نہیں رہا۔ تو اس لیے یہاں جو جماعتیں تھیں جو کل ہند نوعیتیں کی تھیں، وہ سب تقسیم ہو گئی، اس میں جماعت اسلامی بھی تقسیم ہو گئی، اور جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی ہند میں یہ تقسیم عمل میں آئی۔ جماعت اسلامی ہند نے گویا اپنی تشکیل نو کی 1948 میں، 16 سے 18 اپریل میں جو اجتماع ہوا 1948 میں، جس میں لوگ جمع ہوئے 242 افراد فقط، اثر نو اس کے قیام کے لیے، اس کو متحرک رکھنے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے وہاں مشورے کیے اور بڑے اہم فیصلے کیے۔ یہ جو جماعت اثر نو قائم ہوئی، اس میں پورے ہندوستان میں کشمیر کا حصہ شامل نہیں ہوا، اس لیے کہ آزادی کے وقت کشمیر کے سلسلے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، اور وہ ایک ڈسپیوٹڈ معاملہ تھا۔ تو اس وقت وہاں کی جماعت، اس ریاست کی، اس نے یہ پسند نہیں کیا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان کی جماعت سے الحاق کرے۔ اس طرح وہ آزاد رہی، اور آج تک وہ ہندوستان کی جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب جموں کشمیر کو چھوڑ کر جو ہندوستان کے جو جغرافیائی حدود ہیں، اس میں یہ جماعت کام کر رہی ہے۔ اس کا نصب العین اس کے دستور میں واضح ہے، اور وہ ہے اقامت دین۔ تو دین کا جو تصور ہے وہ عام مذہبی تصور سے مختلف ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں جو تعلیمات ملتی ہیں، اور آپ کی جو ہدایات اور رہنمائیاں رہی ہیں قرآن کی روشنی میں، ان کی مکمل پیروی کی کوشش کرنا، اور اس بات کی کوشش کرنا کہ انفرادی اور اجتماعی پوری زندگی میں تمام مسلمانوں کے اور جو اہل دین ہیں ان کی پوری زندگی اس دین کے مطابق ڈھل جائے۔ یہ اس جماعت کا مقصد قرار پایا،
اور یہ مقصد چونکہ قرآن نے ہی خود واضح کیا امت مسلمہ کے لیے، اس امت کو جو برپا کیا گیا تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ اس کا مقصد دین کی اقامت کرنا ہے۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس معاملے میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ اس دین کو مکمل طور سے قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اہل دین کی، امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ اس لیے اب دین کا وہ حصہ جو عقائد و عبادات سے متعلق ہو یا اخلاقیات سے متعلق ہو، سماجیات سے متعلق ہو، معاشیات سے متعلق ہو، سیاسیات سے متعلق ہو، زندگی کے کسی معاملے سے متعلق ہو، جو معاملات انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق ہوں یا اس کے اجتماعی زندگی سے متعلق ہوں، ان سب میں گویا قرآن و سنت کی رہنمائی کے مطابق ہی تمام انسانوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زندگی گزارے، اور جو اس دین پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خود اس پر عمل پیرا ہوں اور تمام بندگان خدا کو اس کی طرف دعوت دیں، انہیں بھی اس دین پر قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو دین میں ایک نیا تصور بعد میں پیش آ گیا اور مذہبی طبقے میں یہ بات رائج ہو گئی کہ دین کوئی محدود سا تصور ہے، یہ عبادات تک محدود ہے، اور عبادت کا بھی ایک محدود تصور ہے جس کی گویا پیروی کرنی ہے، تو یہ دین اس کی نفی کرتا ہے۔ اور اس تحریک اسلامی نے اس تصور کو بہت ہی نمایاں کر کے پیش کیا۔ تو اس وقت گویا یہ بات تھی، اور خاص طور پر سیاست کے سلسلے میں یہ نقطہ نظر تھا کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بلکہ جو لوگ دینی ہوتے ہیں، جو مذہبی ہوتے ہیں، ان کو سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور سیاست ایک ایسی چیز ہے جس سے انہیں دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک تصور عام سا ہو گیا تھا مذہبی حلقے میں۔ اس تحریک نے اس تصور کو غلط قرار دیا اور یہ بتایا کہ زندگی کے جو اہم معاملات ہیں، اور تمام ہی سارے معاملات ہیں، ان میں سیاست کی بھی ایک اہمیت ہے، اور ہم اپنی زندگی کے کسی حصے کو، زندگی کے کسی بھی معاملے کو اس دین کی تعلیمات سے خارج نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ سیاست بھی اسی کے مطابق ہونی چاہیے، حکومت بھی اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو شخصی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو یا سماجی زندگی ہو یا اخلاقی اور سیاسی زندگی ہو، سب کی سب اس دین کے مطابق ہو۔ تو توحید کا جامع تصور تحریک اسلامی نے پیش کیا، جس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ ہے جس کی عبادت کرنی ہے، جس کے سامنے جھکنا ہے، جس سے دعائیں کرنی ہے، جس سے حاجتیں اپنی پوری کرنے کے لیے رجوع کرنا ہے، اور تمام معاملات میں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرنا ہے، ایک اللہ سے۔ توحید کا وہ تصور پیش کیا جس میں چاہے اس زمین پر اللہ کے قانون ہوں، کوئی اور معاملات ہوں، زندگی کے کسی معاملے سے متعلق قانون ہوں، وہ سب نافذ کیے جائیں۔ تو یہ گویا عقیدے سے اس بات کا تعلق ہے، اور عقیدے کے سلسلے میں دستور جماعت نے بہت صراحتاً اور تفصیل کے ساتھ یہ پیش کیا کہ توحید کا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے۔ دوسری بات جو اس تحریک نے پیش کی وہ یہ تھی کہ اس عقیدے کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمام انسان گویا ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، اور وحدت انسانیت کا تصور جو یہ دین پیش کرتا ہے اس کے مطابق گویا انسانوں کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا۔ کوئی انسان کسی سے بالاتر نہیں ہے، سب برابر ہیں انسان ہونے کے ناطے۔ تو سب ایک آدم کی اولاد ہیں، سب کے جسم میں ایک ہی خون دوڑتا ہے، اور اگر کوئی فرق ہو سکتا ہے تو وہ ان کے عقیدے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، ان کے اخلاق و اعمال کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، لیکن کسی نسل، کسی ذات، کسی برادری کی بنیاد پر یہ فرق نہیں ہو سکتا۔
تو وحدت انسانیت کا تصور پیش کیا، وحدت الہ کے ساتھ وحدت انسانیت کا تصور اس جماعت نے پیش کیا، اور پھر یہ بات بھی پیش کی کہ انسانوں کے درمیان ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے، اور وہ جو عادلانہ ہو، عدل کی بنیاد پر قائم ہو، تمام انسانوں کے درمیان عدل ہونا چاہیے اور تمام معاملات میں عدل ہونا چاہیے۔ پوری زندگی گویا عدل و اعتدال کی بنیاد پر گزاری جانی چاہیے، چاہے یہ زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، حکومت کا معاملہ ہو یا معاشرت و معیشت کا معاملہ ہو، ہر جگہ عدل کے اصول قائم کیے جائیں گے، اور اسی عدل کے اصول پر گویا یہ زندگی چلے گی۔ اس سلسلے میں اس بات کی کوشش جماعت نے جب پیش کیا اس بات کو، تو بہت سی جگہوں سے، بہت سے کارنر سے اس کو ویلکم کیا گیا، اور بعض جگہوں سے، بہت سی جگہوں سے اختلافات بھی شروع ہوئے۔ بہرحال اس کا بھی اس وقت موقع نہیں ہے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک چونکہ اس سرزمین پر برپا ہوئی اور ان حالات میں ہوئی جب کہ ملک تقسیم ہوا تھا، تازہ ابھی اس ملک کی تقسیم ہوئی تھی اور آبادیوں کے منتقلی ہونے کا سلسلہ جاری تھا۔ پاکستان سے لوگ ہندوستان کی طرف آ رہے تھے، ہندوستان سے لوگ پاکستان کی طرف جا رہے تھے، مسلمان ادھر جانے کی کوشش کر رہے تھے، برادران وطن غیر مسلم ہندو اور دوسرے لوگ یہاں ادھر منتقل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ اور اس کے نتیجے میں کشمکش بھی پورے طور پر برپا تھی۔ یہ کشمکش فرقہ وارانہ صورتحال پیدا کر چکی تھی، بلکہ فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ آزادی کے وقت سے ہی اور آزادی کے بعد یہ سلسلہ بہت دنوں تک طویل رہا، اور گویا ملک میں فرقہ وارانہ صورتحال پیدا رہی، اور اس کی ذمہ داری اصل میں مسلمانوں پر ڈالی جا رہی تھی کہ ملک تقسیم ہو گیا اور پاکستان الگ بن گیا، الگ ہو گیا۔ یہ گویا اس میں مسلمانوں کا اصل ہاتھ ہے، تقسیم میں ملک میں مسلمان ہی اس کے ذمہ دار ہیں، اور اسی لیے وہ یہ سمجھتے تھے دوسری قوم کے لوگ اب مسلمانوں کا یہاں کوئی حق نہیں ہے، انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ خود مسلمان مایوسی کے شکار تھے اور کمزوریوں کے شکار تھے، اس لیے وہ اب یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے یہاں اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہم کو یہاں سے جانا چاہیے۔ ایک ایسا چیلنجنگ موقع تھا اس وقت کہ لوگوں کے قدم اکھڑ رہے تھے، لوگ جو ہے گویا بکھر رہے تھے۔ اس موقع پر تحریک اسلامی نے یہ آواز دی، جماعت اسلامی ہند نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس ملک میں ان مسلمانوں کو پیدا کیا ہے، جہاں جو مسلمان ہے وہیں اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے اس ملک میں، اس خطۂ زمین میں، کہ جہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہاں اس دین کی وہ پیروی خود کرے اور دوسرے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے۔ اس لیے یہاں سے فرار اور یہاں سے منتقلی یہ صحیح نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس دین کی بنیاد پر اس ملک سے وابستہ رہنے، جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں یہاں قائم رہنے کے سلسلے میں مسلسل گویا تحریک اسلامی نے، جماعت اسلامی ہند نے اس سلسلے میں بڑی کوششیں کی۔ اس سلسلے میں مضامین آنے لگے زندگی میں، مختلف پرچوں میں، اخبارات میں، اور لوگوں کی گفتگو میں، تقریروں میں، ہر جگہ، اور اس بات کی کوشش کی جاتی رہی کہ لوگوں کے قدم اکھڑنے نہیں پائیں اور جم جائیں یہاں، اور امت مسلمہ کی جو اصل ذمہ داری ہے اسے وہ سمجھنے کی کوشش کریں، اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ گویا جو 16 اپریل 1948 میں کو جو جماعت قائم ہوئی، اس نے اس بات کی اولین کوشش کی کہ یہاں کی فرقہ وارانہ فضا مدھم ہو، کمزور ہو، آپس میں فرقہ وارانہ صورتحال بہتر ہو، اور جو فسادات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو متاثر ہو رہے ہیں ان کی خدمت کی جائے۔ بڑے پیمانے پر اس وقت جو بھی اس کی قوت تھی تحریک کی، وہاں بڑے پیمانے پر اس زمانے میں اس نے ریلیف کا کام کیا، اور ریلیف مصیبت کے وقت میں اور فرقہ وارانہ فسادات کے وقت میں بطور خاص گویا ایک ریلیف کے کام کے سلسلے میں ایک نمایاں تصویر جماعت اسلامی ہند کی بنی۔ تو پہلی کوشش تو جماعت کی یہ ہوئی کہ لوگوں کے قدم اس ملک میں جمے رہیں۔ دوسری کوشش یہ رہی کہ جو لوگ یہاں گویا
لوٹے پیٹے ہیں، پریشان ہوئے ہیں، متاثر ہوئے ہیں فسادات سے، ان کی امداد کی جائے اور ان کے زخموں پر مرہم رکھا جائے، ان کے مسائل کو حل کیے جائیں۔ اور پھر ایک تیسری کوشش یہ ہوئی کہ یہاں جو کوششیں شدھی تحریک کی چلنی شروع ہو گئی تھیں، یہ اس بات کی کوشش ہو رہی تھی کہ لوگوں کے مذہب میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی جائے، انہیں گویا اس بات کی کوشش کی جائے کہ اس دین سے منحرف کیا جائے، یہاں تک کہ ارتداد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اس وقت گویا ہریانہ، پنجاب، راجستھان، یو پی کے بعض اضلاع اور دلی کے بعض علاقے، یہ سب میں ارتداد کے واقعات شروع ہو گئے تھے۔ اس موقع پر گویا وہ جماعت نے اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ یہ صورتحال بدلے، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے وہ پھر واپس آنے شروع ہو گئے، اعتماد کی فضا برقرار ہوئی۔ یہ کام اب بھی جاری ہے ان ریاستوں میں، جہاں کہیں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یا معلوم ہوتے ہیں، وہاں اس بات کی کوشش جماعت اسلامی کرتی ہے، اور الحمدللہ اس کو اس کام میں کامیابی اب بھی ملتی رہتی ہے جہاں کہیں ایسے واقعات ہوں۔ اسی طرح اس ملک میں گویا ایک جارحانہ قوم پرستی کی تحریک اسی وقت شروع ہوئی، اور دوسری طرف اس ملک میں گویا کمیونزم کو پھلنے پھولنے کے مواقع شروع ہوئے۔ مسلمان بھی کمیونزم کی تحریک سے متاثر ہوئے، یہاں تک کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں تو گویا یہ تصور عام سا ہو گیا تھا کہ کوئی بھی گویا سمجھدار اگر نوجوان ہے یا لیکچرر ہے اور پروفیسر ہے تو وہ کمیونزم کی بات ضرور کرتا تھا اور کمیونزم سے متاثر اپنے آپ کو بتاتا تھا یا اس سے متعلق بتاتا تھا۔ اس صورتحال میں جماعت اسلامی ہند نے اس بات کی بطور خاص کوشش کی کہ کمیونزم کا جو سیلاب آ رہا ہے اس ملک میں اس پر بند باندھا جائے، اور الحمدللہ اس معاملے میں کمیونزم پر جو لٹریچر، بہت مضبوط لٹریچر تحریک اسلامی نے اس وقت پیش کیے، جو دلائل پیش کیے اور اسلام سے کیسے مختلف ہے کمیونزم، یہ تصور بعض مذہبی گویا پیشواؤں کی طرف سے بھی آنے شروع ہوئے، خود مسلمانوں کی طرف سے بھی مذہبی شخصیتوں کی طرف سے آنے لگے کہ کمیونزم اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں جو ہے گویا ایک ہی طرح سے، دونوں گویا برابری کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ دونوں برابر ہیں۔ تحریک اسلامی ہند نے، جماعت اسلامی ہند نے اس بات کی کوشش کی کہ اس بات کی حقیقت کو کھولا جائے کہ یہ بالکل ہی غلط تصور ہے، اور بنیادی طور سے کمیونزم جو ہے وہ گیا اسلام کے بالکل خلاف ہے، اور وہاں عقیدے کی بنیاد ہی اس کی لادینیت پر ہے، اور اس لیے اسے کسی قیمت پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا قاری طیب صاحب مرحوم نے مولانا مودودی کے انتقال کے بعد جو بیان دیا اس میں یہ بات کہی کہ مولانا مودودی کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس ملک میں کمیونزم کے آتے ہوئے سیلاب پر انہوں نے بند باندھ دیا، اور یہاں کے نوجوانوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا کر دیا کہ وہ دین اسلام کے لیے گویا جینے کا حوصلہ ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ تو اس طرح اس وقت کی جو صورتحال تھی ملک کی، اس میں تحریک اسلامی ہند کے سامنے پہلی بات یہ تھی۔ دوسری طرف ملک کے اندر دستور سازی چل رہی تھی، اور اس کا سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی چند سالوں میں رہا ہے۔ تو اس وقت گویا اس بات کی کوشش کی گئی کہ دستور کے سلسلے میں دستور نے جو حقوق دیے ہیں یہاں کی آبادی کو، یہاں کے مختلف ملتوں کو، یہاں کے مختلف اقلیتوں کو، ان کے سلسلے میں لوگوں کے شعور بیدار ہوں، اور وہ ان کے مطابق اس کی جو بنیادی خصوصیت تھی اور ہے اب بھی، وہ یہ ہے کہ یہاں مذہب کی آزادی ہے، کسی شخص کو بھی کوئی مذہب قبول کرنے کا اختیار ہے، اس پر قائم رہنے کا اختیار ہے، اس کی تبلیغ کرنے کا اختیار ہے، اور اپنے تہذیب کلچر کی بنیاد پر، اپنی اجتماعیت اور اپنے پیغام کی بنیاد پر اپنی ایک جماعت اور اجتماعیت کو قائم کرنے کا اختیار ہے۔ یہ سارے اختیارات دستور ہند نے دے رکھے ہیں،
جو ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں اور جس کو ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ پہلے دن بھی اس سلسلے میں بہت کچھ لوگوں کا اختلاف تھا، اور اب تو وہ اختلاف کافی تیزی سے اس ملک کے اندر بڑھا ہوا ہے، لیکن جماعت اسلامی ہند اس سلسلے میں مسلسل کوشش کرتی رہی کہ یہ کام ہو۔ اس وقت میں یہ بات آپ سے عرض کروں کہ اصل میں جو سب سے زیادہ اہم کام تھا جماعت اسلامی ہند کے پیش نظر ابتدائی دور میں، وہ یہ تھا کہ ملت کی حفاظت کی جائے، ان کی جان و مال کی حفاظت ہو، ان کو جو چوٹ پہنچی ہے اس میں ان کو ریلیف پہنچے، ان کے اندر استحکام آئے۔ لیکن استحکام کے سلسلے میں یہ بات جماعت اسلامی ہند کے پیش نظر تھی اور آج بھی ہے کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری فکر میں استحکام ہو۔ اگر فکر میں استحکام نہ ہو، عقیدے میں استحکام نہ ہو، تو عمل میں استحکام نہیں ہو سکتا۔ اور اجتماعیت میں کی جو قوت ہے وہ اصل میں عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ تو اس لیے جماعت اسلامی ہند نے یہ ضروری سمجھا کہ اس لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کیا جائے اور ایسے لٹریچر تیار کیے جائے کہ جس کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی ہو۔ اور اسی لیے جماعت کے دور اول میں زیادہ تر جو لوگ جماعت سے متاثر ہوئے اور قریب آئے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اور طلباء تھے، نوجوان تھے، لیکچرر تھے، پروفیسر تھے، مختلف میدانوں میں کام کرنے والے لوگ تھے۔ یہ سب تحریک کی ان باتوں سے متاثر ہوئے لٹریچر سے، اور ایک مضبوط لٹریچر اس سلسلے میں جماعت نے پیش کیا۔ اس لٹریچر کے سلسلے میں آزادی کے فوراً بعد اس بات کی کوشش کی گئی کہ قرآن کے مختلف ترجمے ہوں مختلف زبانوں میں، لٹریچر کی منتقلی ہو مختلف زبانوں میں، اور اسلام اور تحریک اسلامی کے سلسلے میں اور مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو باشعور کیا جائے، واقف کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت سے جو سلسلہ جاری ہے لٹریچر کے پروڈکشن کی، لٹریچر کی تیاری کی اور زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کی، آپ کے علم میں ہوگا کہ اب اس وقت گویا ہماری 2000 سے زیادہ ٹائٹل اس وقت ایسی ہیں جو گویا اسلام، تحریک اسلامی، ملت اسلامیہ کے معاملات و مسائل اور ہندوستان کی تعمیر نو اور اس کی ترقی کے سلسلے میں کیا اصول ہو سکتے ہیں اور دین کی کیا تعلیمات ہیں اور کس طرح ہو سکتے ہیں، اس پر مشتمل ہے۔ تو ایک وسیع لٹریچر ہے جو مختلف موضوعات پر تیار کیا گیا ہے اور جس کے ذریعے ذہن سازی کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ یہ اس لٹریچر کا ایک بڑا حصہ اردو زبان میں ہے، اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی اور ہونی چاہیے کہ ہندوستان میں گویا اس دین کے تعلق سے اور اسلام کے تعلق سے جو سب سے رچ لٹریچر ہے وہ اردو زبان میں ہے، اور اسی لیے جماعت نے اس تعلق سے اس بات کی کوشش کی کہ اس ملک میں اردو زبان محفوظ رہے، اور اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ باقاعدہ اس سلسلے میں شعوری کوشش ہو۔ چنانچہ اس زبان کے تحفظ کے سلسلے میں بھی جماعت نے کوشش کی، لیکن ساتھ ہی جماعت کا یہ خیال تھا کہ آہستہ آہستہ اب کسی ایک زبان پر اس ملک میں اکتفا نہیں ہوگا، خواہ وہ اردو ہو، خواہ ہندی ہو، خواہ انگریزی ہو، ان کی ایک ملک گیر حیثیت ضرور رہے گی۔ اس لیے مرکزی سطح سے اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں کتابیں، لٹریچر کی اشاعت ہوتی رہی، قرآن کے ترجمے کیے گئے، احادیث کے ترجمے کیے گئے، سیرت کے ترجمے سامنے لائے گئے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تمام علاقائی زبانوں میں اس وقت گویا سمجھیے کہ جماعت کے لٹریچر، قرآن کی تعلیمات اور احادیث کی کتابیں، یہ سب سیرت کی کتابیں یہ موجود ہیں۔ 15 زبانوں میں اس وقت ہماری مختلف ریاستوں میں دارالاشاعتیں موجود ہیں، اردو، ہندی، انگریزی کو ملا کر کے اگر آپ دیکھیں تو 15 زبانوں میں ہماری دارالاشاعتیں ہیں اور 18 زبانوں میں ہمارے لٹریچر اس وقت موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو کہ اس معاملے میں دوسرا اہم کام جو جماعت نے کیا وہ یہ کیا کہ میڈیا کے غیر معمولی اثرات یہ پائے جاتے ہیں ذہنوں پر۔ ذہن سازی کے لیے جو انسان کو علمی مواد چاہیے وہ لٹریچر کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، سیرت کے ذریعے انہیں فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی ذہن سازی کے لیے
میڈیا کے جو اثرات ہیں غیر معمولی، اس کے سلسلے میں بھی اس بات کی گویا باقاعدہ باشعور کوششیں کی گئیں اور عملی کوششیں کی گئیں کہ ہر زبان میں ایسے اخبارات اور رسائل نکالے جائیں جو لوگوں کی ذہن سازی کر سکیں۔ چنانچہ اس وقت تمام ریجنل لینگویجز میں، خواہ وہ اردو ہندی انگریزی کے علاوہ، اردو ہندی انگریزی میں آپ جانتے ہیں کہ دعوت، زندگی، کانتی، ریڈینس، یہ تو مرکزی سطح سے ان کی اشاعت کی کوشش کی گئی۔ ان کے علاوہ مختلف علاقائی زبانوں میں، چاہے وہ مراٹھی ہو، چاہے وہ گجراتی ہو، چاہے بنگالی ہو، آسامی ہو، اور تیلگو، تمل، ملیالم، ان تمام زبانوں میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ اخبارات و رسائل بھی شائع کیے جائیں تاکہ عوامی ذہن بھی اس کے مطابق وہ سمجھ سکیں کہ کیا ملت کو کس انداز میں سوچنا چاہیے، اسلام کی سے ماننے والے کس انداز میں سوچتے ہیں، اور اس ملک کی تعمیر کے لیے کس طرح کی باتوں کو زیادہ سامنے آنا چاہیے۔ یہ گویا صحافت کے میدان میں تحریک اسلامی نے اس بات کی کوشش کی کہ صحافت کو ایک تعمیری رخ دیا جائے اور اسی رخ پر لوگوں کے ذہن سازی کی کوشش کی جائے، یہاں کی عوام کی ذہن سازی بھی ہو۔ تو اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں گے تو جماعت کی کوششوں کے نتیجے میں مختلف علاقائی زبانوں میں اخبارات و رسائل، خواہ کہیں ہفتہ وار ہوں، کہیں دوسری شکل میں ہوں، بعض ریاست میں جیسے ملیالم میں تو مادھمم بھی نکلتا ہے روزنامے کی شکل میں، اور یہ روزنامہ تقریباً 12-15 مقامات سے اس وقت شائع ہو رہا ہے، تو روزانہ اخبار جو ہے ڈیلی۔ اسی طرح وہاں میڈیا کے سلسلے میں میڈیا ون نام کے چینل بھی قائم ہوئے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اسے بند کرنے کی ممکنہ کوشش کی جاتی رہی ہے، اس لیے کہ وہ صحافت کا ایماندارانہ اور بے باک گویا ترجمان ہے، اور اس آواز کو بند کرنے اور روکنے کی بھرپور کوشش ہوتی رہی ہے۔ ہمارے آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ یہاں خواتین کی جانب سے، جو ہمارا شعبہ خواتین ہے اس کی جانب سے انگریزی میں اورا اور اردو میں ہادیہ کے نام سے میگزین شائع ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کی پذیرائی بھی اچھی خاصی اب ہوتی ہے۔ دوسرا اہم پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملت کی تعمیر میں بچپن سے لے کر کے ہر عمر کے لوگوں کے لیے گویا دین کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، چنانچہ بچوں اور بچیوں کے سلسلے میں یہاں درسگاہیں قائم کرنے کی کوششیں کی گئیں، اور جن لوگوں کو کسی وجہ سے تعلیم سے آشنائی نہیں ہو سکی اور تعلیم سے ناواقف رہ گئے اور اپنی معاشی مجبوری اور دیگر وجوہ سے ان کے لیے ممکن نہیں رہا، ان کے لیے تعلیم بالغان کا نظام قائم کیا۔ تو تعلیم بالغان کی تحریک جگہ جگہ اس ملک کے اندر پھیلائی گئی، اس کی کوشش کی گئی کہ وہ پڑھے لکھے پہلے سے نہ ہوں، لیکن کم از کم اتنا پڑھنا لکھنا وہ ضرور جان جائیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے دین کو سمجھ سکیں، اور جس کے ذریعے دنیا کے معاملات کو وہ اچھی طرح سمجھیں اور اس کے مطابق چل سکیں۔ تو گویا لوگوں کو تعلیم سے آشنا کرانے کی جتنی جدوجہد ہو سکتی تھی، چاہے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو، جہاں درسگاہیں جگہ جگہ قائم ہوئیں، اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ان درسگاہوں کے سلسلے میں بطور خاص اس بات کی کوشش کی گئی کہ جو عام طریقہ رہا ہے وہ یعنی مذہبی تعلیمات کا، کہ جہاں مذہبی تعلیم کا مرکز ہو وہاں دنیا کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، اور جدید تعلیم سے وہ ناآشنا رہتے ہیں۔ دوسری طرف اس بات کی کوشش ہوتی رہی کہ جہاں دینی تعلیم کا مرکز ہے وہاں دنیا کی تعلیم نہیں ہے، جہاں دنیا کی تعلیم ہو رہی ہے، دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے، جدید تعلیم دی جا رہی ہے، وہ بالکل دین سے غافل ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایسی نسل تیار ہونی شروع ہوئی کہ وہ گویا دین سے بالکل بے بہرا، اور تعلیم یافتہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے اس پر بھرپور جد و جہد کی، اس کی کوشش کی کہ یہ فضا بدلنی چاہیے۔
جو لوگ بھی یہاں سے نکلے تعلیم گاہوں سے، ان کو ایک ایسی تعلیم سے آشنا کیا جائے جو جدید تعلیم سے بھی واقف ہوں اور دینی تعلیم سے بھی واقف ہوں۔ تو ان جماعت کی درسگاہوں کی خصوصیت یہ رہی اور اب بھی ہے کہ وہ گویا ایسی تعلیم گاہیں رہیں جہاں جدید تعلیم بھی بچوں کو ملے اور اسی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی وہ واقف ہوں، دونوں تعلیم میں وہ گویا سے وہ آراستہ ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری تھا، ایسے نصاب موجود نہیں تھے، ایسے نصاب تیار کیے جماعت نے کہ جس میں گویا دین کی تعلیم بھی ہو اور جدید تعلیم سے بھی لوگ آشنا رہیں، دونوں ساتھ ساتھ دونوں تعلیمات ان کو ملتی رہیں۔ اس کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ جب نصاب ہو تو اس نصاب کے مطابق درسیات تیار ہوں، تو درسیات تیار کی جماعت نے، ایک بڑی درسیات گویا تیار ہو گئیں جو گویا ابتدائی درجوں میں لوگوں کی تعلیم کے لیے، اس ایسی تعلیم کے لیے جس میں گویا جدید تعلیم سے بھی بچے آشنا ہو سکیں اور وہ گویا دینی تعلیم سے بھی واقف ہو سکیں، اس حد تک ان کی تعلیم ہو سکے۔ چنانچہ مرکزی درسگاہ قائم کی گئی نمونے کے طور پر رامپور میں، اور اس میں 8ویں درجے تک کی تعلیم اس طرح دی جاتی تھی کہ جس میں وہاں سے نکلنے والے لڑکے گویا ہائی اسکول کے اسٹینڈرڈ کی یہ جدید تعلیم سے بھی واقف ہو جائیں اور دین کی تعلیمات سے بھی اچھی طرح واقف ہو جائیں، قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات سے وہ آشنا ہو جائے وہاں سے فارغ ہوتے ہوتے۔ اس بات کی کوشش کی گئی۔ پھر اس بات کی بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ اور اس کے لیے اس بار جب درسیات اور نصاب اور یہ سب چیزیں ہو گئیں تو اب اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کے لیے مدرسین اور اساتذہ ایسے تیار ہونے چاہیے جو اس نصاب اور اس درسیات کے مطابق لوگوں کو تعلیم دے سکے۔ تو جماعت اسلامی ہند نے اس بات کی کوشش کی کہ ایسے اساتذہ بھی آئیں اور ان اساتذہ کی تربیت کے سلسلے میں بھی اگر ایسے لٹریچر تیار ہو سکے تو وہ کیے جائیں۔ چنانچہ افضل حسین صاحب مرحوم نے جو تعلیم کے بھی ذمہ دار رہے ایک عرصے تک اور پھر قیم جماعت بھی رہے، انہوں نے فن تعلیم و تربیت ایک ایسی کتاب لکھی جو عرصے دراز تک اور بلکہ آج بھی وہ تعلیم کے سلسلے میں، فن تعلیم کے سلسلے میں اپنی ایک خاص مقام رکھتی ہے اور اس سے لوگ رجوع کرتے ہیں، اب بھی اساتذہ جتنے ہیں۔ اور پہلے تو یہ حال تھا کہ کئی جگہ درسگاہوں میں یعنی جہاں ٹریننگ اسکولز ہیں اس کے نصاب میں اسے داخل کیا گیا تھا، تو اس لیے اس معاملے میں گویا اساتذہ اس کے مطابق تیار ہوں، درسیات اس کے مطابق تیار ہوں، نصاب ایسے ہوں جس کے مطابق بچوں کی ایسی ذہن سازی ہو سکے، ایسی تعلیم ہو سکے، اس بات کی کوشش کی گئی۔ پھر اس بات کا بھی احساس ہوا جماعت کو کہ یہ لوگ جو کالج اور یونیورسٹیز سے نکل رہے ہیں ان میں بہت سے جو ذہین طلباء ہیں اور باصلاحیت ہیں، ان کی صلاحیتیں پھر وہاں سے نکلنے کے بعد مختلف جگہ اس طرح کھپ جاتی ہیں اور ان کی ذہن سازی جو یہاں کسی درجے میں اگر کی گئی ابتدا میں، بعد میں جا کر کے ان کے ذہن مختلف ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ملک و ملت کی تعمیر میں وہ رول ادا نہیں کرتے جو اس دین کی تعلیم کی روشنی میں ہونے چاہیے، اور تحریک اسلامی کی وہ خدمات نہیں کر سکتے یا اس معاملے میں وہ کنٹریبیوشن نہیں کر سکتے جو گویا اس کا تقاضا ہے۔ اس لیے ثانوی درسگاہ قائم کرنے کی کوشش کی جماعت نے، اور رامپور میں ثانوی درسگاہ کا 4 سالہ کورس پر مشتمل ایک ایسی درسگاہ قائم ہوئی جس میں قرآن و سنت کا گہرا علم لوگوں کو دیا جا رہا تھا، اور ان لوگوں کو جو کم از کم گریجویٹ کر چکے ہوں، یعنی کالج سے فارغ ہو چکے ہوں کالج کی تعلیم سے ایک حد تک، ان کو دینی تعلیم سے، قرآن سے، سنت سے، فقہ سے، ان تمام کے گہرے علوم سے واقف ہو جائیں۔ 4 سال کے اندر ایک کنڈنسڈ کورس گویا جو ہماری جامعات میں اور دینی اداروں میں اور دارالعلوم میں دیے جاتے ہیں، ان سب کا ایک کنڈنس کورس ہی ہوا، اور یہ تیار کر کے ان کی تعلیم اس کے مطابق دی جانے لگی، اور الحمدللہ وہاں سے جو پروڈکٹس کچھ نکلے وہ انہوں نے اپنے ایک مقصد یہ تھا اس کا کہ یہ اب تحریک اسلامی کی مختلف میدانوں میں فکری رہنمائی کے قابل ہو سکے، اور مختلف محاذ پر صرف تحریک اسلامی ہی کی نہیں بلکہ مختلف محاذ پر زندگی کے مختلف معاملات میں یہ رہنمایانہ رول ادا کر سکے۔ تو اس کے لیے اس بات کی جب کوشش ہوئی
تو جو لوگ اکانومکس کے میدان سے آئے تھے انہوں نے پھر اسلامی معاشیات پر کام کیا. پھر جو سودی نظام کے سلسلے میں جو مروج تھا اس سے ہٹ کر کے بلا سودی نظام کے سلسلے میں انہوں نے اس پر اسٹڈی کی، اسے لوگوں کے سامنے لایا، اس پر ریسرچ کیا، اس پر آگے بڑھے. اور آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی مرحوم جن کا حال میں انتقال ہوا، وہ گویا اسلامی معاشیات کے ایک نمایاں شخصیت کے حیثیت سے اس دنیا میں جانے جاتے ہیں. اسلامی دنیا میں ایک معروف نام ہے، اور بلا سودی بینکاری پر ان کے جو کام ہے، ان کا جو ریسرچ ہے، وہ گویا ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی بنیاد پر ان کو شاہ فیصل ایوارڈ بھی ملے. تو اور ایسی کئی شخصیتیں وہاں سے آئیں. ہمارے بعض جو لوگ دوسرے ملک میں گئے وہاں بھی انہوں نے تحریک اسلامی کا ایک مضبوط کام کیا. تو اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو مرکزی یہ جو ثانوی درسگاہ تھی جو 1950 میں قائم ہوئی تھی اور چند سال ہی قائم رہ سکی، لیکن اس میں تخصص کرنے والے کئی لوگ اس سے نکلے. ڈاکٹر فریدی، ڈاکٹر عبدالحق انصاری مرحوم، یہ سارے لوگ جو ہے وہیں کے پروڈکٹ ہیں، جو وہاں سے پہلے انہوں نے 4 سالہ کورس کیا، پھر یونیورسٹی کی تعلیم دوبارہ حاصل کی، اور اس طرح انہوں نے گویا مختلف میدانوں میں اپنی ایک تخصص کی صلاحیت پیدا کر لی، اور رہنمائی بھی لوگوں کی کرتے رہے. فلسفے میں ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب نے اپنا ایک کام کیا، معاشیات میں ڈاکٹر فریدی اور ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے کام کیا. اس طرح مختلف لوگوں نے مختلف میدانوں میں کام کیا. تو یہ ایک کام تعلیم کے میدان کے سلسلے میں بطور خاص ہوا. اس کے بعد اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ جو سلسلہ ختم ہو گیا تھا ثانوی درسگاہ کا، اس کو پھر کیسے ریوائیو کیا جائے، کیسے قائم کیا جائے. تو ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب جب امیر جماعت اسلامی ہند ہوئے تو انہوں نے اسلامی اکیڈمی قائم کر کے اس سسٹم کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی. اور آج بھی یہ اسلامی اکیڈمی آپ کے یہاں موجود ہے، اس کیمپس میں بھی موجود ہے، جس میں گویا دینی درسگاہ سے فارغ ہونے والے جو طلباء آتے ہیں ان کو سوشل سائنسز کے اچھی کنڈنسڈ تعلیم ان کو پیش کی جاتی ہے، تاکہ وہ 2 سال کے اندر 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر ایسی لیاقتیں پیدا کر لیں کہ وہ گویا دینی تعلیم کی روشنی میں جدید موضوعات پر بھی کچھ کہہ سکیں، کچھ لکھ سکیں. اسی طرح جو لوگ جدید تعلیم سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں کالجز اور یونیورسٹیز سے، ان کو عربی کا ایک ایسا کنڈنس کورس سے گزارا جاتا ہے اسلامی اکیڈمی میں، جو 2 سال میں ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ گویا اپنے جدید موضوعات پر اسلامی نقطہ نظر سے گفتگو کر سکیں اور اس پر کچھ کام کر سکیں. اسی طرح وہاں ایک کورس اس کا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اونچے طبقے میں غیر مسلموں کے گفتگو کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں اور وہ لوگوں کے سامنے اس دین اسلام کو اچھی طرح پیش کر سکیں خود اعتمادی کے ساتھ، اس کے بھی ایک کورس وہاں چل رہے. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ تعلیم کے مختلف میدانوں میں، مختلف مرحلوں میں، مختلف ضروریات کے تحت تحریک اسلامی نے ایک بڑی خدمات کی کوششیں کی ہیں. اب اسلامی اکیڈمی کے ساتھ ساتھ یہ فکر اسلامی کے فروغ کے یہ مراکز ہیں جو اسلامی اکیڈمی ہو. اب HRD کے قیام کی کوشش جو یہاں ہوئی ہے، شعبہ پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہا ہے، اب باقاعدہ اس کو اور بھی زیادہ اس میقات میں آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس میں مختلف صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے سلسلے میں لوگ اس انسٹیٹیوٹ سے رجوع کریں اور یہاں اپنے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں. اس کے لیے اس کا بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی بھی مزید کوششیں ہو رہی ہیں. یہاں ایک عمارت بطور خاص اسی کے لیے بنائی جا رہی ہے جو اس کا مرکز انشاءاللہ ہوگی. مرکز میں اس سلسلے کی تعلیم یعنی HRD کا یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، وہ کام کر رہا ہے. اب اس کو یہاں سے وہ منتقلی ہوگی جب وہ بلڈنگ بن جائے گی، لیکن فی الحال اس کی کلاسز جاری ہیں. تو جو لوگ اس کے خواہش مند ہو اس سلسلے میں HRD سے رجوع کر سکتے ہیں. مختلف میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کو اسلامی نقطہ نظر سے آگے بڑھانے کے سلسلے میں وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں، اس پر ان کو غور کر سکتے ہیں. اسی طرح اس بات کی بھی کوشش کی گئی کہ جو لوگ بطور خاص تصنیف اور تالیف اور تحقیق کا کام کر سکتے ہوں ان کے لیے جماعت اسلامی ہند نے ادارے تحقیق و تصنیف قائم کیا. شروع میں تو صرف ایک ادارے تصنیف قائم کیا تھا مرکز کی
کے براہ راست نگرانی میں، بعد میں اس کو ایک باقاعدہ ایک الگ حیثیت دی، اور اب ادارہ تحقیق و تصنیف اور جس کا سہ ماہی مجلہ تحقیقات اسلامی ایک وقی مجلہ ہے جو گویا تحقیقی مضامین پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو لوگ گویا اپنی ذہنی افق کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور گہرائی میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یعنی خواص کی ذہن سازی کے لیے یہ پرچہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مولانا جلال الدین عمری مرحوم کی ادارت بھی یہ شروع ہوا تھا، اور اب ان کے انتقال کے بعد ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب اس کی ادارت باقاعدہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سے خواص کی ذہن سازی میں دینی نقطہ نظر سے، تحقیقی نقطہ نظر سے ایک بڑا ایک کام ہے جو الحمدللہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس بات کی کوشش کی گئی کہ خود مرکز میں تصنیفی اکیڈمی ہو جہاں سے لٹریچر کے سلسلے میں اس وقت کی ضروریات اور حالات کے تحت کون سے لٹریچر آنے بہتر ہیں اور کیا ضروریات ہیں خود تحریک اسلامی کی یا ملت اسلامیہ کی یا اس ملک کی، اس سلسلے میں گویا وہ کام تصنیفی اکیڈمی زیر غور لاتا ہے، اور خود جو تیار کر سکتا ہے کرتا ہے، کرانے کی کوشش کرتا ہے ادارہ تحقیقات کے ذریعے یا مختلف ذرائع سے اس کو حاصل کرنے، اس کام کو کرانے کی کوشش کرتا ہے، اور مکتبہ اسے شائع کرتا ہے۔ اور پھر مکتبے سے شائع ہونے والی جو کتابیں اس طرح جدید موضوعات پاتی ہیں وہ مختلف علاقائی زبانوں میں پھر اس کے تراجم آتے ہیں۔ مختلف علاقائی زبانوں میں خود وہاں کے جاننے والے اب اسلام پر اور اس پر ان کی نظر اتنی بالیدہ ہو چکی ہے کہ وہاں اوریجنل لٹریچرز مختلف علاقائی زبانوں میں اب اچھی طرح لوگوں کے سامنے آنے لگے ہیں۔ پہلے صرف ترجمے آتے تھے، لیکن اب اوریجنل لٹریچرز ان زبانوں میں خود آ رہے ہیں، اور اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اردو اور ہندی اور انگریزی کی جاننے والے ان زبانوں میں جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہے۔ اس طرح ملک میں جو صورتحال ہے اور جو ضروریات اور تقاضے ہیں یہاں کے علمی اور تحقیقی میدان میں، اس سلسلے میں مختلف کوششیں جماعت نے کی ہیں۔ پہلی کوشش تو اس نے یہ کی کہ مرکز میں حالات پر نظر رکھنے کے سلسلے میں اور اس سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر سے جو چیزیں مرتب ہو سکتی ہوں، جو تجاویز سامنے آ سکتی ہوں، ان کے لیے ایک مرکزی اسٹڈی گروپ بنایا جس کو ایک تھنک ٹینک کی حیثیت حاصل رہی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو مزید ڈیولپ کرنے کے لیے یہ بات بھی آئی کہ CRSG کے نام سے علی گڑھ میں ایک ادارہ قائم ہوا جو سینٹر فار ریلیجس اسٹڈیز اینڈ گائیڈنس، یہ گویا اس پر ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب کی رہنمائی میں وہاں یہ ادارہ اس نے کام کیا۔ پھر یہ ادارہ مزید اس سلسلے کی کوششیں آگے بڑھیں تو CSG قائم ہوئی، سینٹر آف اسٹڈیز اینڈ گائیڈنس، اور ایک CSR قائم ہوا جو سینٹر فار اسٹڈیز اینڈ ریسرچ۔ تو تحقیق ہو، گائیڈنس ہو، باقاعدہ اس سلسلے میں جو کوششیں ہوں، پھر جو ملک میں صورتحال رہے جس میں گویا الیکشنی سیاست میں، انتخابات میں مختلف حیثیتوں سے لوگوں کی رہنمائی کے معاملات ہوں، مسائل ہوں، اس پر تحقیقی انداز میں غور و فکر ہو، اس کے لیے سینٹر آف ایکشن CAR کے نام سے بھی ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے، اور اس پر یہ ڈاکٹر حسن رضا صاحب جو اس وقت اسلامی اکیڈمی کے چیئرمین ہیں ان کی گویا لیڈرشپ میں یہ قائم ہوا تھا۔ اس طرح سے مختلف کوششیں یہاں ایسی ہوئی کہ جس میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ اور منصوبہ بندی کے سلسلے میں مختلف میدانوں میں، تعلیم میں، سیاسیات میں اور معاشیات میں، معاشرت میں آگے بڑھنے کی لوگوں کے اندر ٹیلنٹس پیدا ہو سکے۔ ایک دوسرا اہم محاذ جس پر جماعت نے بطور خاص میں کوشش کی، شروع سے اس پر متوجہ بھی رہی جماعت، وہ یہ کہ ہمارا جو بہت ہی پوٹینشیل طبقہ ہے وہ طلبہ اور نوجوان کا ہے، اور جس کے اندر بڑی بے راہ روی بھی آتی ہے، اور اگر وہ ان کو صحیح رخ پر ڈال دیا جائے تو وہ بہت ہی ملک و ملت کے لیے، سب کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس محاذ پر گویا طلبہ اور نوجوانوں کے محاذ پر کام کرنے کا سلسلہ تو بالکل ابتدائی دور سے تحریک میں، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ تحریک نے جب کام شروع کیا تو سب سے زیادہ رجوع اس نوجوان طبقے نے اس سے کیا،
بڑے پرانے بوڑھے لوگ جلدی اس کی طرف بہت کم آئے شروع کے دور میں، اور بلکہ ان کی طرف سے کچھ مخالفتیں بھی ہوئیں، لیکن نوجوان طبقے نے، چونکہ اس کے پیچھے ایک تحریک تھی، ایک انقلابی تصور تھا، اس لیے یہ جمپ اور یہ ہمت، یہ حوصلہ تو نوجوانوں ہی میں ہوتا ہے کہ ایک نئے انداز میں سوچیں اور نیا کام کریں اور کوئی انقلاب لانے کی جد و جہد کریں، اپنی زندگی میں عملی طور سے دوسروں کی زندگیوں میں لانے کے لیے، سماج میں کوئی نئی روح پھونکنے کے لیے، تو اس کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ قوت ہو، تو یہ نوجوانوں ہی میں پائی جاتی ہے۔ اور خاص طور پر نوجوانوں کو وہ طبقہ جو اس وقت تعلیمی میدان میں سرگرم ہے، چاہے وہ دینی درسگاہوں میں سرگرم ہو یا کالجز، یونیورسٹیز اور ہائی اسکولز وغیرہ میں پڑھ رہا ہو، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں۔ اب اللہ کا فضل یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم ہندوستان میں کم تھی، تدریجاً ان کا ریشیو اور تناسب بڑھا، خود مسلمانوں میں اور کم تھی، لیکن اللہ کے فضل سے اب ان کے اندر بھی آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھا۔ ان سب مختلف کوششوں کے نتیجے میں اس صورتحال آئی ہے، اس میں تحریک اسلامی کا بھی ایک بڑا رول ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ وہاں جہاں طلباء میں یہ شعور پیدا ہوا، ان کے اندر وہ جماعت کے ساتھ براہ راست مل کر کام کرتے رہے، پھر ان کی جب تعداد بڑھنے لگی تو ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی اپنی ایک تنظیم ہو، چنانچہ مقامی سطح پر ان کے حلقے بنے، بعد میں ریاستی سطح پر حلقے بنے، اور پھر کلہن سطح پر تنظیم تشکیل میں آئی، SIO کے نام سے، اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے نام سے۔ یہ ایک اس وقت کی ایک بڑی متحرک تنظیم ہے جو گویا طلبہ برادری میں، نوجوان برادری میں اس نے ایک بڑا کام کیا ہے، اور اس وقت اب اس کے تقریباً 40 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور وہ خود اب ایک میچیورڈ باقاعدہ ایک اسلامی طلبہ کی تنظیم ہے جس نے اپنا دائرہ کار بطور خاص کالجز اور یونیورسٹیز تک رکھا ہے، اور ان کے ان تمام معاملات مسائل سے جو تعلیم سے متعلق ہوں اور جو یونیورسٹیز کے معاملات و مسائل ہوں، چاہے وہ سیاسی نوعیت کے بھی ہوں، جو یونین کے الیکشنز ہوں یا کچھ بھی ہوں، وہاں بھی گویا اسلامی نقطہ نظر سے لوگوں کو رخ دینے کی کوششیں یہ اس تنظیم کے ذریعے وہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ وہ ہے۔ اسی طرح نوجوانوں میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ نوجوانوں کی تنظیم بھی مختلف جگہوں پر قائم ہوں، مختلف اسٹیٹس میں قائم ہوں۔ اب کئی اسٹیٹس میں سالیڈریٹی کے نام سے جوانوں کی تنظیم باقاعدہ قائم ہونے لگی ہے، اور بعض جگہ مضبوط بھی رہی ہے اور باقاعدہ کام کر رہی ہے۔ اسی طرح طالبات کے لیے بطور خاص، گرلز اسٹوڈنٹس کے لیے بطور خاص GIO کے قیام کی کوشش کی گئی۔ ابتدا میں تو صرف مقامی سطح پر تھی، اب مختلف ریاستوں میں اس وقت حلقوں کی سطح پر GIO قائم ہے، اور وہ وہاں بہت سرگرم ہے، بہت ٹیلنٹڈ لڑکیاں اور طالبات اس وقت اس آرگنائزیشن میں آ رہی ہیں الحمدللہ۔ اس بات کو دیکھ کر کے اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کے درمیان کوآرڈینیشن ہو، اور جماعت نے ان کا ایک فیڈریشن آل انڈیا بنا دیا ہے۔ انہی لڑکیوں پر مشتمل ہے، بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں، باصلاحیت ہیں، اور وہ گویا اب ایک ملک کی حیثیت سے لوگوں کی رہنمائی کرنے، تربیت کرنے، جو مختلف تنظیمیں حلقوں میں قائم ہیں، ان کے لیے ایک سرگرم عمل، ایک فیڈریشن ہے۔ تو اب اس کے بعد جو بہت بڑا، بلکہ سمجھیے کہ پوری انسانیت کا اور اپنی ملت کا ایک بڑا حصہ خواتین کا ہے، عورتوں کا ہے، اور جو گویا اسلام سے بھی جو کچھ اس کی حفاظت رہی ہے، اس سے اس کا جو تعلق رہا ہے، وہ جہاں جہاں خواتین میں اسلام باقی رہا ہے وہاں بہت مضبوط رہا ہے اسلام، لیکن ان کے اندر کوئی تحریکی سرگرمیاں پیدا نہیں ہو سکی تھیں۔ اب تحریک اسلامی نے، جماعت اسلامی ہند نے ان کے اندر تحریکی روح بھی پھونکنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اب خواتین کے جو شعبے ہیں وہ صرف مقامی سطح کے نہیں بلکہ حلقے اور یہاں تک کہ مرکزی سطح تک قائم ہو گئے ہیں۔ اب مرکز میں اس کے سلسلے میں باقاعدہ شعبہ یہاں موجود ہے، اس کا آفس موجود ہے، اس کی 2 آل انڈیا سیکریٹریز موجود ہیں، اور وہ گویا خواتین کی، طالبات کی اور مختلف حیثیتوں میں اس میدان میں لوگوں کی رہنمائی میں کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ بہت سے مرد بھی ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی نالج سے، ان کی صلاحیتوں سے، اور اپنے اہل و عیال کی تربیت کے سلسلے میں ان سے معاونت حاصل کرتی ہیں۔ اس طرح گویا یہ آپ دیکھیں تو ان مختلف میدانوں میں یہ کام ہوا۔ اب میں چند باتیں
جماعت کی پالیسی پروگرام کے سلسلے میں عرض کرنی چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جماعت باقاعدہ اول تو ایک دستور کے تحت کام کر رہی ہے، اور یہ اس دستور کا جو پہلا حصہ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اس کے سلسلے میں بطور خاص اس کو دیکھیں، کہ جس میں عقائد، نسب العین، طریقہ کار اور رکنیت کی ذمہ داریاں اور ان سے جو گویا توقعات ہیں آگے کی، اس سلسلے میں یہ دستور پورے طور پر بحث کرتا ہے۔ اس کی یہ حیثیت نظریاتی ہے، دینی ہے اور عقائد پر مشتمل ہے۔ اس کو بطور خاص دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی روشنی میں، اس دستور کی روشنی میں اس ملک کے اندر کیسے تعمیر نو ہو سکتی ہے، اس ملک کو بھی کس طرح زیادہ سے زیادہ صحیح خطوط پر رکھا جا سکتا ہے، اور یہاں جو فرقہ وارانہ صورتحال خراب ہوئی ہے یا فاشزم کی لہر اٹھنے لگی ہے، ان سب پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں جماعت وقتاً فوقتاً یہاں کی ضروریات کے لحاظ سے، ملت کی ضروریات کے لحاظ سے، ملک کے ضروریات کے لحاظ سے، اور ملت کے اور ملک کے مختلف طبقات کے لحاظ سے مختلف پروگرام وضع کیے جاتے رہے ہیں۔ 1956 سے اس کا سلسلہ جاری ہے، ہر 4 سال پہ اس پالیسی پروگرام بنتے ہیں، اور اس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اس وقت۔ اور اس کا جو بنیادی پالیسی پروگرام کے جو اجزاء رہے ہیں شروع سے، اس میں 3 کام تو بہرحال بہت اہمیت رکھتے تھے۔ ایک تو یہ کہ تربیت و استحکام، تربیت و تزکیہ، جس کے ذریعے انسانی نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے جو تحریک کے جو افراد ہو سکتے ہیں، کارکنان ہو سکتے ہیں، جو مستقبل میں لوگوں کی رہنمائی صحیح طور سے کر سکتے ہیں، اور جو نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں، اس کے لیے تربیت و تزکیے سے ان کو گزارنا۔ اور دوسرے یہ کہ اس کے بعد اس کی ضرورت تھی کہ تزکیہ کا جامع تصور بھی ان کے سامنے رہے۔ تزکیہ اور تربیت کے سلسلے میں بہت محدود تصور رہا ہے، جماعت نے اس کا وسیع تصور پیش کیا ہے، اور تزکیے کا اجتماعی نظام کیسے قائم ہو سکتا ہے، اس کا ایک نیا تصور پیش کیا ہے۔ تزکیے کا جو نظام یا تو خانقاہوں میں یا دینی درسگاہوں تک محدود رہا ہے وہ نظام، اب جو ہے جماعت اسلامی ہند نے اس کو چونکہ تحریکی نقطہ نظر سے مرتب کیا، اس لیے اس کا ایک اجتماعی تزکیہ کا نظام قائم کیا۔ یہ بھی، اور اس کے جو اثرات ہیں، اس کے نتیجے میں گویا ایک بڑی تعداد میں لوگ تزکیہ پا کر کے آگے نکلتے ہیں۔ تو تزکیہ کے کیا صحیح تصور ہے وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس بات کی بھی کوشش کی جاتی رہی اس وقت کہ میدان عمل میں تربیت ہوتی ہے۔ تربیت کی جو بہترین شکل ہے وہ گویا صرف مجلسوں میں یا علمی بحث و مباحثوں میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میدان عمل میں تربیت ہوتی ہے۔ تو تربیت کا یہ تصور جماعت نے پیش کیا، اور اس کے لیے عملاً باقاعدہ اس کا نظام بھی قائم کیا۔ تو اور یہ جو ملک ہے اس کی بڑی اکثریت، بہت بڑی اکثریت غیر مسلموں کی ہے، اور مسلمانوں میں بھی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جو دین سے ناواقف ہے، دین سے بے بہرہ ہے، ابھی تک وہ دین سے وابستہ نہیں ہو سکی۔ تو اس لیے جو کام تحریک اسلامی لے کر اٹھی ہے وہ تو گویا دین کی اقامت کا ہے۔ دین کی اقامت کے لیے ضروری ہے کہ اس دین کے تصور سے یہاں کی بڑی آبادی آشنا ہو جائے، واقف ہو جائے۔ اسی طرح یہ ضروری ہے کہ جو ملت اس کی نمائندہ ہے، جس کو لوگ دیکھ کر کے رائے قائم کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، وہ کر سکتے ہیں، یہ اپنے اس نسب العین کو اپنا لے اور اس کے مطابق کھڑی ہو، آگے بڑھے، اس سلسلے میں اس کو تیار کرنے کی کوشش جماعت نے کی۔ تو دعوت کا کام نمبر 1 پر اس نے ترجیح دیا کہ دعوت کا کام ہو، اور اس ہندوستانی سماج میں جہاں گویا مذہبی ذہن مختلف جگہ پائے جاتے ہیں اور مختلف مذہبی طبقات موجود ہیں، اس ماحول میں کیسے گویا اس سے فائدہ اٹھا کر کے، کس طرح ان کی ذہن سازی کر کے، ان کے ساتھ مل کر کے اخلاقیات کی تعلیم کی ترویج و اشاعت کر کے کس طرح دعوت کے کام میں نفوذ کی راہیں نکل سکتی ہیں، اس پر جماعت نے باقاعدہ کوششیں کی ہیں اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی
مسلمان اس کے اصل نمائندہ بنے، ان کی اصل نمائندگی ہو، صحیح نمائندگی ہو، ان کے قول سے بھی، ان کے عمل سے بھی۔ اس لیے اس کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کا اپنا ایک اچھا معاشرہ بنے۔ ظاہر ہے کہ یہاں کوئی الگ سے ان کا کوئی معاشرہ نہیں بن سکتا اس ملک میں، لیکن وہ جہاں کہیں بھی ہیں، جس بستی میں ہوں، جس علاقے میں ہوں، جس محلے میں ہوں، جس گویا سماج میں رہتے ہوں، وہاں وہ اسلام کی نمائندگی اپنے قول سے کریں، اپنے عمل سے کریں۔ قول سے اور عمل سے پیش کرنے کے سلسلے میں جو تدبیریں ہو سکتی ہیں، اس کا ذکر میں کر چکا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ایک مستقل باقاعدہ کوشش ہو۔ تو اسلامی معاشرہ کس طرح بنے، اس سلسلے میں باقاعدہ پالیسی کا ایک اہم جز ہے یہ۔ اسی طرح اس بات کی ضرورت ہے کہ یہاں ظلم و زیادتیاں ہیں، طبقاتی کشمکش ہیں، مختلف طبقات کے ساتھ ناروا سلوک ہیں، اور خواتین کے ساتھ مظالم ہیں۔ ان سب طبقات کو کیسے اس سے نجات دلایا جا سکتا ہے اور بہتر رکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے گویا قیام عدل و قسط کے سلسلے کے تحت ایک پالیسی پروگرام ہے، ایک جز ہے جس کو آپ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑا کام جو جماعت نے شروع سے ہی کیا ہے اور اب بھی کر رہی ہے، وہ خدمت خلق کا ہے۔ خدمت خلق جو ہے ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے کہ لوگوں کے سامنے دعوت دی جائے، لوگوں کی اصلاح کی کوششیں کی جائے، اور لوگوں کے اندر مرحمت و مواسات کی فضا پیدا کی جائے، لوگوں کے کام آیا جائے۔ یہ دین اسی طرح پھیلا کہ اس دین کو بلا لامت لائم ان کے لوگوں کے سامنے باقاعدہ صریح الفاظ میں توحید کی کیا تصور ہے وہ پیش کیا گیا، عقیدے کا صحیح تصور ہے کہ پیش کیا گیا بلا تکلف، اور چاہے کوئی کچھ بھی سوچتا ہو سمجھتا ہو، لیکن اس کے دلائل پیش کیے گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے عملاً لوگوں کے کام آنے کی کوشش کی گئی۔ اور ہر شخص کو یہ کہا گیا، تحریک اسلامی کے ہر فرد کو، کہ وہ جہاں داعی ہے وہیں وہ لوگوں کا خادم بھی ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اپنی سطح سے جو بھی ہو سکتی ہے دامے درمے سخنے لوگوں کی امداد کرے، ان کا تعاون کرے، ان کو سہارا دے، اگر ظلم ہو رہا ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ شخصی حیثیت میں بھی ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، اسی طرح اجتماعی طور سے بھی یہ ذمہ داری ہے۔ تو اجتماعی طور سے ذمہ داری ہے، اس کے لیے اداروں کی ضرورت پڑتی ہے، اجتماعی حیات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جماعت نے اس سلسلے میں مختلف یونٹس اور سینٹرز اس سلسلے میں کیے، اور خود بھی کیا، کرائے بھی، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا، اور اس کے نتیجے میں، اس توجہ دہانی کے نتیجے میں لوگوں نے مختلف جگہ اس وقت کے حالات میں اگر لوگوں پر مظالم ہو رہے ہیں تو لیگل سیلز قائم کیے، APCR قائم کیا، ایسوسیشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس، اور اس طرح سے ان کے اندر جو ہے ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ پھر اگر وہ کسی مصیبت کے شکار ہو گئے ہیں، چاہے فسادات کی وجہ سے ہو گئے ہوں، سیلاب کی وجہ سے ہو گئے ہوں، زلزلے کی وجہ سے ہو گئے ہوں، یا آگ لگی کی وجہ سے ہو گئے ہوں، کسی بھی حیثیت سے اگر متاثر ہو گئے ہیں تو ان میں باقاعدہ ریلیف کا کام ہو۔ ریلیف کا کام صرف فرقہ وارانہ فسادات تک محدود نہیں ہے جماعت کا، بلکہ ان تب مواقع پر ہے۔ اور اب اس سلسلے میں جماعت کی انیشیٹو پر، اس کی توجہ دہانی پر SBF قائم ہوا، سوسائٹی فار برائٹ فیوچر، جو والنٹیئرس تیار کرتا ہے اس کام کے لیے، خاص طور سے جو ڈیڈیکیٹڈ والنٹیئرس ہوتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ملک کے مختلف ریاستوں میں موجود ہیں، اور وہ ہر وقت اس بات پہ پابند ہیں کہ جب ان کو آواز دی جائے اور جہاں جو ضرورت ہو، جس ریلیف کی نوعیت کی ضرورت ہو، اس کے لحاظ سے وہ تیار رہیں اور تیار ہو کر وہاں پہنچ کر اپنا کام کریں۔ الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں جس وقت فساد ہوئے دلی میں، اس وقت بھی، اور جو CAA تحریک چلی اور جس میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اس میں SBF نے بہت کام کیے، اور کروڑوں روپے بھی لوگوں نے اس کو ادارے کو دیے اور اس سے تقسیم کیے۔ تو یہاں تک کہ حکومت کے کان کھڑے ہو گئے کہ اتنے پیسے ان کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے دے رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ ہے، اس پہ انکوائریز کی گئیں اور انکم ٹیکس سے سوالات ہو گئے۔ لیکن بہرحال وہ ایک بڑا کام ہے خدمت خلق کے، یہ کام اس سلسلے میں یہ۔ دوسری یہ ہے کہ یہ جو مختلف جگہ لوگوں کے صحت کے مسائل ہیں، تعلیم کا جو مسئلہ ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد جو بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے صحت کا ہے، اور اس کے لیے لوگوں کو طبی سہولیات فراہم ہوں، کہیں مفت شفا خانے، کہیں رعایتی شفا خانے، اور کہیں
افورڈیبل ریٹس پر لوگوں کے باقاعدہ علاج کے لیے اسپتال کا قیام، یہ سب جو ہے الشفا ہاسپٹل آپ کے سامنے یہاں ہے، مختلف اسٹیٹس میں کئی ڈسپنسریاں ہیں، مختلف سینکڑوں کی تعداد میں ایسی چیزیں موجود ہیں، اور کم از کم 10 بڑے ہاسپٹلس اس وقت جماعت کے گویا زیر اثر ایک طرح سے کہیے اس کی انیشیٹو پر مختلف اداروں نے قائم کیے ہیں جو مختلف ریاستوں میں کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا اہم کام خدمت خلق کا یہ تھا کہ لوگوں کو سودی لعنت سے بچایا جائے اور بلا سودی ان کو قرضے فراہم ہوں، بلا سودی ان کو تعاون ہو، تو بلا سودی معیشت کے فروغ کے لیے ان کا معیشت کا تصور بھی پیش کیا جائے جہاں، وہیں عملی طور سے ان کی سلسلے میں معاون بھی ہوا جائے۔ تو اس کے لیے مائکرو فائنانس کی سوسائٹی سہولت کے نام سے قائم ہوئی، اور وہ اس وقت پچھلے چند سالوں سے لوگوں اس کا جو وہ ہوتا ہے ٹرن اوور کروڑوں میں ہوتا ہے، اور پچھلے سال بھی تقریباً 300 کروڑ اس کا ٹرانزیکشن ہوا ہے۔ اس طرح وہ بلا سودی قرضوں کے سلسلے میں ایک مائکرو فائنانس کے جو فیزیبل قابل عمل صورت ہندوستان میں قانونی حیثیت سے مضبوط ہو، وہ گویا یہ ہے کہ وہ کوآپریٹو سوسائٹیز کے ذریعے کام ہو سکتا ہے، اور جس کی قانونی حیثیت بھی ہے، تو وہ سہولت مائکرو فائنانس کے تحت اس کی افیلیشن میں اس وقت مختلف اسٹیٹس میں ایسی کوآپریٹو سوسائٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ اسی طرح اسلامی معاشیات کو اوپر کی سطح پر متعارف کرانے کے لیے اور ملک کے اندر اس کے سلسلے میں کیا ملک فائدہ اٹھا سکتا ہے اس نظام سے، اس کے لیے ICIF انڈین سینٹر آف اسلامک فائنانس کے نام سے یہ قائم ہوا، جو گویا ملکی سطح پر ریزرو بینک آف انڈیا کے ذمہ داروں سے بھی اس نے باتیں کی، حکومت کے بھی جو ہے فائنانس منسٹر سے باتیں کی، ان کے سامنے پیش کیا۔ پچھلی منسٹری میں ان لوگوں نے گویا بلاسودی سوسائٹی، بلاسودی بینک کے سلسلے میں ایک طرح سے یہ بات ہی مان لی تھی۔ خود جو پہلے فائنانس منسٹر تھے انہوں نے گویا اس کی تجویز پیش کی تھی، کمیٹی بنا دی تھی، لیکن اس موجودہ حکومت نے آ کر کے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا۔ تو لیکن بہرحال یہ لابی، یہ کوششیں جماعت کے گویا تعاون سے یہ جو ICIF قائم ہوا اس کے سلسلے میں ہوا ہے۔ اس کی رہنمائی بھی ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب مرحوم کرتے رہے، اب دوسرے فائنانس کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح لوگوں کو گویا روزگار سے لگانے اور کاروبار سے، اس لیے کہ آپ جان رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو بے روزگاری ہے اور جو مختلف صورتحال ہے، کاروبار میں جو مختلف حیثیت سے لوگوں کو نقصانات پہنچتے رہے ہیں اور مختلف حیثیتوں سے دروازے بند ہو رہے ہیں، ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو رفاح چیمبر آف کامرس قائم کرایا جماعت نے، اس طرح انٹرپرینر ڈپارٹمنٹس قائم کیا باقاعدہ مرکزی سطح پر، اور وہ بھی جگہ جگہ کاروباری لوگوں کو اس سلسلے میں مشورے دے رہے ہیں کہ کیسے کامیاب کاروبار کیے جا سکتے ہیں اور کاروبار کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے بہتر، اور اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اگر یہ دیکھیں، اب تو اس کا وقت نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک لفظ میں یہ بیان کر دوں کہ اس کی بات کوشش کی گئی کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنی سطح پر کوشش کریں، نہ صرف یہ کہ ملت کے یہ ادارے قائم کریں اور وہ کام کریں، بلکہ حکومت کی بھی بہت سی ایسی اسکیمیں ہیں جس سے یہاں ملک کی آبادی استفادہ کر سکتی ہے، ملت بھی استفادہ کر سکتی ہے، لوگ اس سلسلے میں کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ان کو واقفیت نہیں ہوتی۔ تو ناگرک وکاس کیندر ایک قائم ہوا جس کے ذریعے اس بات کی کوشش کی گئی کہ لوگوں کو اس کی معلومات فراہم ہو۔ اس نے ایسا لٹریچر بھی فراہم کیا، اور اب اس کے سینٹر موجود ہیں جس کے ذریعے سے لوگ رجوع کرتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے، خاص طور پر جو بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے اور جو سلمز کے ایریاز ہیں، ان سب میں ان کے کاغذات بنوانا، ان کے ڈاکومنٹس کی تیاری کرانا، اور حکومت کے تعاون سے حاصل کرنے کے لیے ان کو اس لائق بنانا، ان کی رہنمائی کرنا، اور دوسرے لوگ بھی جو حاصل کر سکتے ہیں اس سلسلے میں یہ ہے۔ تو یہ ناگرک وکاس کیندر ہے۔ اسی طرح ویمنس امپاورمنٹ کے لیے اس بات کی کوشش کی گئی کہ وہ بھی خدمت خلق کے کام کے سلسلے میں آگے بڑھیں، اور ان کا ایک الگ ٹویٹ کے نام سے ایک الگ باقاعدہ خدمت خلق کا ادارہ، ایسا ادارہ جو عورتوں کو گویا اپنے پیروں پر کھڑا کر سکے، جو بے روزگار ہوں، پریشان حال ہیں، بیوہ ہیں یا بے سہارا ہیں، وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے مانگتے رہیں یا لوگوں کے گھروں میں جا کر کے گویا نوکریاں کریں، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، کچھ کاروباری چھوٹے موٹے اس سلسلے میں اس لائق بنیں۔ اس سلسلے کی کوشش وہاں ہو رہی ہے۔
تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ یہ جو کوششیں ہیں، ظاہر ہے 75 سالہ کوششیں جو تحریک اسلامی کی ہیں، جماعت اسلامی ہند کی ہے، وہ ایسی نہیں ہیں جو کسی ایک مجلس میں سب کا تعارف ہو سکے۔ اس میں ایک ایک موضوعات پر الگ الگ دنوں میں گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس لیے جماعت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ گویا جو 16 اپریل کو قائم ہوئی تھی جماعت، تو آج گویا 17 تاریخ سے اس کی ابتدا کی ہے اس کام کی، اور یہ سلسلہ 3 مہینے تک جاری رہے گا۔ 16 اپریل تک گویا یہ سلسلہ جاری رہے گا، مختلف گویا چھوٹے چھوٹی مجلسوں میں، مختلف جگہوں پر آپس میں تبادلہ خیال ہو، باتیں ہوں۔ بنیادی طور سے یہ شعور ہمارے اندر پوری ملت اسلامیہ میں بھی، اور ملک کے سوچنے سمجھنے والے طبقوں میں بھی، ملک میں ایسے جو تعمیری مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، جن کے اندر گویا شرافت اور انسانیت کی بنیادیں موجود ہیں، ان سب کے اندر کیسے ہم اپنی باتوں کو پیش کر سکتے ہیں، کیسے ان کو اس رخ پر لگا سکتے ہیں، اور ملک کی فضا کو اسلام، تحریک اسلامی اور انسانیت کے حق میں ہموار کر سکتے ہیں۔ اس کی بہرحال ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اس کی یہ کوشش انشاءاللہ آج سے شروع ہو گئی ہے اور یہ چلتی رہے گی، گویا 16 اپریل تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ مختلف جگہ چھوٹی چھوٹی مجلس رکھ سکتے ہیں، جماعت کے ذمہ داروں کو بھی بلا سکتے ہیں، آپ اپنے طرف باتیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ فضا پورے ملک میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کوشش میں کامیاب کرے۔ ہم بڑی بڑی مجالس اس سلسلے میں نہیں کرنا چاہ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہوں 1 to 1 لوگوں سے باتیں ہوں، چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو ہم سے کرائے اور اس میں برکت عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔